اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء شیعہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات ذکر کر رہے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم کا آغاز خود اصفہان شہر سے کیا، اور اس اصفہان شہر میں آپ نے عربی گرامر، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، تفسیر، حکمت اور اس قسم کے علوم کو اصفہان کے مشہور و معروف علماء کے سامنے سیکھا اور ان سے استفادہ کیا اور علمی فیض حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے، اور وہاں کے بزرگ اور جید اساتید سے انہوں نے استفادہ کیا۔ شیخ حسن علی اصفہانی کے اساتید میں مرحوم سید مرتضیٰ رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ شیخ حسن علی اصفہانی اپنے استاد سے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سید مرتضیٰ رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے تعلیم کا آغاز کرنا تھا تو میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، اور ان کا نام سنا ہوا تھا، لہٰذا ان کی تلاش میں ان کے مدرسے پہنچ گیا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، جیسے ہی میں مدرسے پہنچا تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ظاہر ہے لوگ اپنی مصروفیات کے باعث جمعے کے دن باہر نکل جاتے ہوں گے، مدرسہ میں کوئی نہیں تھا، تو ایسے میں پریشان تھا کہ میں کس سے سید مرتضیٰ کشمیری کے بارے میں معلوم کروں، یہاں مدرسے میں تو کوئی نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک کمرے سے آواز آئی جس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور مجھے بلایا کہ حسن علی یہاں پر آ جاؤ۔ میں اس آواز کے پیچھے اس کمرے کی طرف گیا تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سید جلیل القدر دروازے کے پیچھے موجود تھے، اور مجھے میرے نام سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شیخ حسن علی، میرا نام ہی کشمیری ہے اور میں ہی کشمیری ہوں۔ وہاں سے ان کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سید مرتضیٰ کشمیری، اور سید مرتضیٰ کشمیری ایک نہایت ہی جلیل القدر سید ہیں کہ جن کے آباء و اجداد قم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قم میں مقیم تھے، اور پھر قم سے ہجرت کی انہوں نے کشمیر میں، اور وہاں جا کر تبلیغ کی، اور وہاں پر ان کے جد امجد وہیں پر مدفون ہوئے۔ پھر ان کی نسل واپس نجف اشرف عراق کی طرف گئی، اور پھر ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نجفی بزرگان سے بھی ہے، قومی بزرگان سے بھی ہے، اور کشمیری بزرگان بھی ان کے سلسلہ نسب میں موجود ہیں، اور متعدد ان کے متعلق حکایات، واقعات اور ان کی کرامات ہیں سید مرتضیٰ رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، کہ ابھی ہم ان کو بیان کرنے کے صدد میں نہیں ہیں۔ صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں تاکہ ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ہم کرتے چلیں۔ سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خود شیخ حسن علی اصفہانی اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طالب علم نے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کی دعوت دی۔ سید مرتضیٰ کشمیری وہاں پر اس دعوت کو لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو اب میزبان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے کمرے کو اس کے دوست نے تالا لگا دیا ہے اور کہیں چلا گیا ہے، یعنی اس کو تو علم نہیں تھا کہ میرے رومیٹ نے کسی کو دعوت دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو تالا لگا کر چلا گیا، چابی بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب جب
میزبان نے دیکھا کہ کمرے کو تالا لگا ہوا ہے اور سید مرتضی رضوی کشمیری جنہیں اس نے دعوت دی ہے وہ بھی آ کر پہنچ چکے ہیں، تو اب وہ شرمندہ ہونے لگا کہ کیا کرے، بالاخره مہمان آ گیا ہے، کیسے اس سے اپنی اس شرمندگی کو چھپائے۔ تو جب سید مرتضی کشمیری کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب علم کے ساتھ مشکل کیا ہے، تو وہ اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی بند تالے کے اوپر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت وسنا کی والدہ ماجدہ کا نام پڑھا جائے تو وہ بند تالا کھل جاتا ہے، یہ معروف ہے۔ لیکن حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ام الائمہ ہیں، ان کے نام میں یہ تاثیر کیسے نہ ہو؟ یعنی جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام لیا جائے تو بند تالا کھل جاتا ہے، تو اگر حضرت فاطمہ زہرا کا نام لیا جائے کسی بند تالے پر تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بند تالا نہ کھلے؟ لہٰذا یہ جملہ کہنے کے بعد سید مرتضی رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بند تالے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پختہ اعتقاد کے ساتھ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں تو وہ تالا کھل جاتا ہے۔ یہ سید مرتضی رضوی کشمیری کے اعتقاد کا اعلیٰ درجہ تھا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق۔ آپ اس کو یقینی بات ہے تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ نتیجہ نہیں دے گا، یہ انسان کے اعتقاد اور انسان کے جو اعلیٰ مراتب ہیں اس کے نتیجے میں ایسے مراحل جو ہیں وہ انسان کے ساتھ آتے ہیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجف اشرف عراق سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں مشہد الرضا علیہ آلاف التحیت وسنا میں آیا اور پھر یہاں پر آ کر یہاں کے اساتید سے استفادہ کرنے لگا اور باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا مشہد مقدس میں۔ سید شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو بھی اپنے حالات زندگی میں بیان کرتے ہیں کہ مرحوم صادق تخت پولادی کے انتقال کے بعد سیر و سلوک میں میں نے کسی باقاعدہ استاد کا انتخاب نہیں کیا، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک سید جعفر حسینی قزوینی نام کے ایک سالق اللہ تشریف لائے ہیں، ایک بزرگ پایا شخصیت ہیں، تو میرے اندر ایک اشتیاق ہوا کہ کم از کم میں ان سے جا کر ملاقات کروں، شاید اس ملاقات کے نتیجے میں مجھے کچھ فیض مل جائے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں ہر سال ماہ محرم الحرام کا آغاز روزے سے کیا کرتا تھا اور اس حالت میں روزہ رکھتا تھا کہ اول محرم سے لے کر عصر عاشور تک میں روزے کی حالت میں ہوتا تھا، اور اس تمام مدت میں میں صرف پانی پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یعنی مسلسل یہ جو 9 ساڑھے 9 دنوں کا ایک یہ جو پیریڈ ہے، اس میں روزے کی ایک ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ میں صرف پانی پیا کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا اور اس طرح سے روزہ رکھا کرتا تھا۔ یقینی بات ہے آپ کو اس عمل کی ترغیب نہیں دلائی جا رہی، لیکن ایک شیخ حسن علی اصفہانی کے وظائف اور اعمال میں ایک یہ عمل تھا۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کے اظہار میں بعض بزرگان ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جب خاندان عطرت و طہارت علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی بند کر دیا گیا اور وہ مشکلات میں آئے اور ان کے ساتھ یہ بھوک و پیاس کی یہ مشکل تھی، تو ہم ان سے اظہار وابستگی کی خاطر، ان سے محبت کی خاطر ہم بھی جو ہے وہ پانی اور غذا سے اجتناب کریں، اور بعض لوگ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، قطعی بات ہے ہم آپ کو اس بات کی ترغیب نہیں دلا رہے، لیکن شیخ حسن علی اصفہانی کے حیات زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ اول محرم سے لے کر عصر عاشور تک بھوکے رہا کرتے تھے اور صرف پانی پیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس حالت میں روزے کی ان کی وہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو ایسے میں جب وہ سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی غرض سے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تو سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے منزوی تھے، یعنی لوگوں کے درمیان اٹھا بیٹھا نہیں کرتے تھے، اپنی عبادات میں، اپنے ذکر و فکر میں مصروف تھے، لوگوں سے
ان کا زیادہ رابطہ نہیں تھا، صرف جتنی ضرورت ہو محدود پیمانے پر اسی مقدار میں ان کا رابطہ برقرار رہتا تھا۔ تو یہ سید بزرگوار سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے کمرے کے باہر انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ سید جلیل القدر اپنے کمرے سے باہر نکلیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا اور اسی اثنا میں ان سے ملاقات کروں گا۔ تو یہ باہر انتظار فرما رہے ہوتے ہیں کہ سید جعفر حسینی قزوینی وضو کرنے کی غرض سے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، حوض کے پاس آتے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور شیخ حسن علی اصفہانی بھی ان کے پیچھے حوض کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سید جعفر قزوینی جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وضو کی حالت میں ہی وہ باقاعدہ کرتے کرتے آغا شیخ حسن علی اصفہانی کو مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک شیخ حسن علی اصفہانی کو دقت سے دیکھتے ہیں، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے اسکین کرتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں آپ سے استفادے کی غرض سے، آپ سے فائدہ لینے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو شیخ جعفر قزوینی جو لوگوں سے منزوی تھے، لوگوں سے قطع تعلق انہوں نے رکھا ہوا تھا، فقط بے قدر ضرورت لوگوں سے معاشرت کیا کرتے تھے، وہ شیخ حسن علی اصفہانی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جب چاہیں میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت مصروف ہیں، کسی کو ٹائم نہیں دیتے، آپ لوگوں سے دوری اختیار کیے رکھتے ہیں۔ تو آگے سے سید جعفر قزوینی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے وقت میرے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ اگلے روز میں سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کی غرض سے الطلوع ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں، اور ان کے اس کمرے میں، ان کے اس حجرے میں جب میں پہنچتا ہوں تو پھر ایک مرتبہ سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ مجھے سر سے پاؤں تک مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ 9 دن ہو گئے ہیں تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور اس 9 دن میں تم نے صرف پانی پیا ہے، اور تمہاری یہ ریاضت جو ہے یہ ناقص ہے، لہٰذا میں تمہارے چہرے سے شکستگی کے آثار کو واضح طور پر مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری ریاضت کامل ہوتی تو یہ آثار تمہارے چہرے پر نمودار نہ ہوتے، حشاش بشاش ہوتے۔ ایک انسان کامل 40 دن تک بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، کسی قسم کی اس کو مشکل نہیں ہوتی۔ یہ شکستگی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر یہ شکستگی کے آثار جنہیں میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی ریاضت ناقص ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ تو معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ سیر و سلوک کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے آپ نے یہ مراحل طے کیے، اور کیا آپ کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ آپ سیر و سلوک کریں؟ تو سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسن علی اصفہانی کو اطلاع دیتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس ایران آیا اور اجتہاد میں نے کر لیا، باقاعدہ وہاں کے اساتید نے مجھے اجازہ اجتہاد دے دیا، تو اس وقت جب میں قزوین واپس آیا تو میرے ذہن میں ایک یہ گمان تھا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا شخص اس پورے شہر قزوین میں کوئی موجود نہیں ہے، میں ہی اب عالم علی الاطلاق ہوں، اس شہر قزوین میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی میدان میں۔ یہ میرے ذہن میں ایک خام خیالی تھی، یہ ایک تصور تھا میرے ذہن میں، اور پھر میں نے اپنے ایک دوست کے سامنے اس اپنے خام خیالی کا اظہار کیا، اور میں نے اس کو کہا کہ میں اس قدر اب مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ اس پورے شہر میں کوئی ایک ایسا شخص بھی موجود نہیں ہے جو علمی اعتبار سے میرا رقیب ہو، جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں اب سب سے زیادہ
पढ़ा लिखा शख्स हूं, मुजतहिद हूं, पढ़ के आया हूं। तो उनका वो दोस्त आगा सैयद मुर्तज़ा आगा सैयद कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि मेरी नज़र में आपके दरमियान और शहर के एक कुली के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। नहायत ही ताज्जुब से ये कज़वीनी पूछते हैं कि आपने ये क्या बात कर दी? मैं नजफ़ अशरफ इराक़ से बाकायदा इजाज़त इज्तिहाद लेकर आया हूँ, मुजतहिद हूँ और आलिम हूँ, फाजिल हूँ। इस पूरे शहर में मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हत्ता कि मुझसे रकाबत करने वाला कोई शख्स नहीं है इल्मी मैदान में। और आपने मेरे साथ ये क्या बात कर दी कि आप मुझे कुली से मुकायसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे दरमियान और इस कुली के दरमियान कोई फर्क ही नहीं है। ये आपने क्या बात कह दी? तो उनका वो दोस्त उन्हें कहता है कि देखें, अगर आप कहीं खड़े हों और एक कुली खड़ा हो कहीं पर, कोई शख्स पीछे से आए और आकर अपने एक हाथ से कुली की गर्दन पर अगर एक थप्पड़ लगाए, तो कुली को ये जानने के लिए कि उसे किसने मारा है अपना सर पीछे की तरफ झुकाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसने उसके साथ बदतमीजी की है और किसने उसे मारा है। आपके साथ भी अगर ऐसा किया जाए, यानी कोई पीछे से आए और आपकी गर्दन पर अगर कोई गुस्ताखी करे, भी देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी और पीछे देखना होगा कि किसने आपको मारा है। तो इस एतबार से कुली भी यही काम करेगा, आप भी यही काम करेंगे, तो आप में और एक कुली में कोई फर्क तो ना हुआ। आप अगर हौज़ाए इल्मिया नजफ़ अशरफ से इज्तिहाद करके आए हैं, मदारिज आलिया तय करके आए हैं, तो आपको गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे से कौन आ रहा है और आपके साथ क्या गुस्ताखी करना चाहता है। जबकि अभी इस वक्त आप जो दावा कर रहे हैं और इस दावे के मुताबिक आप में ये सलाहियत नहीं पाई जाती है। तो इस जुमले से सैयद बुजुर्गवार के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता है और वो मुतवज्जे होते हैं कि वाकई मैंने इज्तिहाद तो कर लिया है, लेकिन तहजीब नफ्स के मैदान में, अखलाकियात के मैदान में मैंने मदारिज आलिया तय नहीं किए हैं और मैंने वो मकामात कस्ब नहीं किए हैं कि जिन मकामात को एक आलिम को, एक मुरब्बी अखलाक को तय करना चाहिए। हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो खुल्लस शिया हैं, उनको जिस मकाम तक होना चाहिए, मैं तो उस मकाम पर नहीं हूं। मैंने तो चंद किताबें पढ़ी हैं, चंद इस्तिलाहात याद की हैं और कुछ नहीं है। लिहाजा उस वक़्त से मैंने तहजीब नफ्स का आगाज किया और लोगों से किनारा कशी इख्तियार की। मैं जो अपने आप को लोगों के दरमियान आलिम, फाजिल और बेरकीब जानता था, मुझे ये बात महसूस हो गई और इल्म हो गई कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं सिफर सिफर हूं। अब जब मैं सिफर हूं तो मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कोई सलाहियत ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है, कोई कमाल ही नहीं है कि मैं किसी को उससे फैजियाब कर सकूं। लिहाजा लोगों से दूर हो गया और खुद अपनी तरबियत करने लगा, तहजीब नफ्स करने लगा, अखलाकियात का मुतालिया करने लगा और इन चीज़ों में मसरूफ हो गया। और इस तहजीब नफ्स के नतीजे में मैंने मेहनत की है और आज अगर कहीं खुदा ने मुझे कोई कमाल दिया है या खुदा ने मुझे किसी रंग में रंगा है, तो उसका नतीजा वही मेरी अवाम से दूरी है और खुदावंद मुताल के हुजूर खालिसाना इबादत है और तहजीब नफ्स है। फिर शेख हसन अली इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह अपने इसी उस्ताद सैयद जाफर हुसैनी कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह से एक और सवाल करते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक मर्तबा आपका हाथ टूट गया था। आजकल के दौर में हाथ पर प्लस्तर कर दिया जाता है अगर हाथ टूट जाए, ताकि हड्डी को उसकी जगह पर बिठाया जाए। कदीम जमाने में जाहिर है ये प्लस्तर इस उन्वान से नहीं होता था, बाकायदा कुछ मादा था जिसे बाकायदा इंसान की जिल्द पर लगा दिया जाता था और इसको बांध दिया जाता था, जिसको ज़फ़ कहा जाता है फारसी जबान में। तो ये इन्हें किसी तबीब ने इनके हाथ पर ये ज़फ़ लगा दिया था और इन्हें कहा था कि जब तक ये ज़फ़ खुद तुम्हारे हाथ से न उतरे आपने इसे नहीं खोलना। तो ऐसे में शेख हसन अली इस्फहानी कहते हैं कि आपके हाथ पर जब वो ज़फ़ तबीब ने लगाया था तो उस माजरा के मेरे सामने बयान करें। तो सैयद जाफर हुसैनी कज़वीनी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर ने कहा था कि 14 दिन तक आपने इसको अपने हाथ से जुदा नहीं करना है, ये खुद ब खुद
آپ کی جلد سے جدا ہو جائے گا، اور جدا ہونے سے جب ہو جائے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ خود بخود جدا نہ ہو تو آپ اسے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ پھر اس مدت آپ نے وضو کیسے کیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز آ جائے جو مانع وضو ہو تو اسے وضو جبیرہ کرنا چاہیے، جو فقہی اعتبار سے اس کا حکم ہے۔ تو اب آپ نے وضو کیسے کیا؟ تو سید جعفر حسینی قزوینی کہتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ پر طبیب نے وہ ظرف باندھ دیا تو مجھے خلاق عالم کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اپنا وضو باطل نہ کرو، یعنی 14 دن تک جب تمہارے ہاتھ پر یہ ظرف موجود ہے تو کوئی ایسا عمل انجام نہ دو کہ جس سے وضو باطل ہو جائے۔ اب آپ خود توجہ کریں، فقہی کتابوں میں رجوع کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان اگر سو جائے تو انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اگر انسان کے جسم سے پیشاب یا پخانہ نکل جائے تو بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، اور اگر پیٹ کے اندر جو گیس موجود ہے وہ خارج ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یا انسان اگر کسی سے نزدیکی کرتا ہے، جماع کرتا ہے، منی خارج کرتا ہے، احتلام اس کو ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بھی انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے خلاق عالم کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ وضو باطل نہ کریں۔ اب تعجب کی بات ہے کہ میں جب تک میرے ہاتھ پر یہ ظرف ہے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وضو باطل ہو جائے۔ کیا ایسا انسان کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، فقہی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے اور بہت ہی ریاضت کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اگر کوئی چیز کھائے گا، اس کا معدہ بھرے گا تو ظاہر ہے اس نے خارج بھی ہونا ہے، پیشاب کی صورت میں خارج ہونا ہے، پخانے کی صورت میں خارج ہونا ہے، گیس کی صورت میں خارج ہونا ہے، یا اگر انسان کو معدے کے اندر کچھ جائے گا، انسان کو بھوک لگے گی تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر نیند بھی مسلط ہوگی، اور اس کو انسان ہے بالآخر اس کی ایک جسمانی ضرورت ہے کہ وہ آرام کرے۔ تو ایسے میں سید جعفر حسینی قزوینی کہتے ہیں کہ میں نے اس تمام مدت میں اپنے وضو کو باطل نہیں کیا، اور تمام مدت میں بیدار رہا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میرا وضو باطل ہو جائے۔ تو ایسے میں میرے اندر مختلف قسم کی کیفیتیں طاری ہوا کرتی تھی، جذبے کی ایک خاص حالت میرے اندر رونما ہوتی تھی، اور میں باقاعدہ مشاہدہ کیا کرتا تھا اس چیز کی طرف کہ میں بیابانوں میں، صحراؤں میں گردش کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا میں دوبارہ اپنی اس حالت میں واپس آ جاتا، نماز واجب ادا کرتا، اور پھر نماز واجب کے بعد جب دوبارہ ذکر کی کیفیت میں بیٹھتا تو اسی طرح سے میں بیابانوں میں اسی طرح سے سیر کرنے میں مصروف ہوتا، خداوند متعال کی آیات کو مشاہدہ کرتا۔ یہ کیفیت میرے پاس تقریباً 20 دن تک جاری رہی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ 14 دن تک یہ ظرف آپ کے ہاتھ پر رہنا چاہیے، 20 دن تک میرے اندر یہ کیفیت برقرار رہی کہ میں اسی طرح سے خداوند متعال کے عوالم کی سیر کرتا رہتا، اور نماز کے وقت اپنی اس حالت میں واپس آ جاتا، نماز واجب کو ادا کرتا، تعقیبات کو کرتا، اور دوبارہ اسی حالت میں واپس چلا جاتا۔ 20 دن کے بعد جب میں اپنے شہر قزوین واپس جانے لگا تو اس وقت میرے اندر بالکل سکت باقی نہیں تھی کہ میرا جسم حرکت کر سکے۔ تو ایسے میں نے خداوند متعال کے حضور التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیرے تقرب کے لیے کیا ہے، تیرے حضور شرفیاب ہونے کے لیے کیا ہے، اور اب میرے جسم میں توان نہیں ہے کہ میں اپنے شہر واپس جا سکوں، تو میری مدد فرما۔ تو ایسے میں عالم غیب سے میرے لیے روٹی اور پانی ظاہر ہوتا ہے، میں اس روٹی کو کھاتا ہوں، اس پانی سے استفادہ کرتا ہوں، جس سے میرے جسم میں قوت واپس آتی ہے، اور دوبارہ میں اس عالم طبیعت میں واپس آ جاتا ہوں، اور پھر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ ایسے میں متعدد افراد نے حکایات نقل کی ہیں کہ سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کو حالت عشق میں اور حالت جذبے میں بیابانوں میں مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جلیل القدر استاد، یعنی سید مرتضی رضوی کشمیری اور سید جعفر حسینی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ۔
جن کا تذکرہ شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرنے میں نہایت ہی حائز اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایسے جلیل القدر اساتید سے استفادہ کیا ہے، وہاں اس عظیم عارف اور عظیم عالم دین کے جلیل القدر شاگرد بھی رہے ہیں، جن میں آپ سید عبدالاعلی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ جو مرجع تقلید شیعیان جہان تھے، مرحوم آیت اللہ عظمی خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ سید عبدالاعلی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ جو افراد دلچسپی رکھتے ہوں وہ توجہ فرما سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم شیخ حسن علی اصفہانی کے حالات زندگی میں جو بھی مطلب بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ علماء شیعہ کے حالات زندگی کو جانیں، ان کی جد و جہد کو جانیں کہ انہوں نے کیسے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیا، کیسے تقرب حاصل کیا، کیسے منازل سیر و سلوک کو طے کیا۔ قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایسی سخت ریاضتیں کریں جن کی آپ میں توان نہیں ہے، یا ایسے وظائف کرنا شروع کر دیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سیر و سلوک کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو گناہ سے دوری اختیار کرنا ہوگی، تہذیب نفس اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، اور باقاعدہ علم اخلاق کو پڑھنا ہے۔ باقاعدہ مربی اخلاق تلاش کریں اور اس سے باقاعدہ یہ اخلاقی تعلیم حاصل کریں۔ ہماری یہ گفتگو کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو آپ کے توان سے باہر ہے، یا جس کے انجام دینے سے آپ خداوند متعال کی راہ سے دور ہو جائیں۔ ہماری گفتگو میں اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ اس گفتگو کو آئندہ بھی سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔